الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات والنخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وقال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، آگے آ جائیے آپ لوگ، جگہ خالی ہے، سب جو آئیں گے بعد میں پیچھے بڑھیں، آ جائیے نا آگے پہلے۔ اللہ جل شانہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پانی، جس کو الماء کہا جاتا ہے، پانی۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اور بہت سی نعمتیں ہم کو ملتی۔ اللہ جل شانہ ایک آیت میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا تُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کی حیات، اس کی بقا، اس کا تحفظ، اس کا وجود پانی سے رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پانی اگر نہیں ہوتا ہے تو چاہے نباتات ہوں، چاہے کیا ہے انسان ہو، چاہے حیوانات ہوں، سب پریشان ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کہتے ہیں ہر جاندار، ہر چوپایا جو زمین پہ چلتا اور پھرتا ہو، اس کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر جو جانور اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے یہاں 3-4 قسم کا تذکرہ کیا۔ کچھ جاندار ایسے ہیں جو پیٹوں کے بل چلتے ہیں، مچھلی ہے دیکھیے تیرتی ہے پیٹ کے بل، سانپ ہیں، اس طرح کے جو جاندار ہیں وہ پیٹوں کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو 2 پیروں پر چلتی ہے، انسان ہیں، پرندے ہیں، ان کو اللہ نے 2 پیر دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کچھ جاندار ایسے ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں، اور ہم آپ بھی کہتے ہیں چوپایا، 4 پیر والے۔ اب چاہے وہ گائے ہو، چاہے بھینس ہو، چاہے اور جاندار ہوں، اللہ آگے کہتے ہیں یخلق ما یشاء۔ یہ تو اللہ نے ذکر کیا کچھ پیٹ کے بل، کچھ 2 پیروں پر، کچھ 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ جیسا چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ گویا اشارہ یہ ہے کہ صرف 4 پیر ہی والے نہیں ہیں، بلکہ اور ہیں جس کے اندر 4 سے زیادہ پیر ہوتے ہیں۔ اب یقینی طور پر آپ دیکھیے مکڑی ہے، اس کے کئی ہوتے ہیں، کیکڑا ہے، اس کے بہت سے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ہم لوگوں کے گھروں میں کبھی کبھی نکلتا ہے، اس کے پیر اگر گننے لگیں تو بہت زیادہ ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ پانی ہے جس کے ذریعے سے ہم ان تمام جانوروں کو پیدا کیے ہیں، اور ان کے اندر یہ قسمیں ہیں جس میں انسان بھی آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے تمام چوپائے اور پرندے بھی آ جاتے ہیں۔ کہیں اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں کبھی سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس چیز سے میں پیدا کیا گیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، جس کو ہم آپ منی کہتے ہیں، قرآن نے اسی کو کہا ماء دافق۔
اچھلتا ہوا پانی، جو شہوت کی وجہ سے جذبات میں جب انسان رہتا ہے، جب اس کے بدن سے وہ پانی نکلتا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں یخرج من بین الصلب والترائب، مرد کی پیٹھ کی جو ہڈی ہوتی ہے دماغ سے ملتے ہے اس میں وہ چیز ہوتی ہے، اور عورت کے سینے کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہے نکالتے ہیں کہ جو نر ہوتا ہے اس کے اندر مادہ منویہ پیٹھ کے اندر ہوتا ہے، اور جو مادہ ہوتی ہے اس کے سینے میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان دونوں کے پانی سے ہم نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، تمام جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں جو غذا تم استعمال کرتے ہو، چاہے وہ دال روٹی ہو، چاہے گوشت روٹی ہو، چاہے کچھ اور ہو، کبھی تم نے سوچا کہ وہ کہاں سے غذا آئی ہے، کس نے پیدا کیا، اور اس کی پیدائش میں کتنی چیزیں اللہ کی طرف سے مہیا کی گئی ہیں، تب جا کے وہ غذا ہمارے دسترخوان پر آئی ہے جس کو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جو کھانا وہ کھاتا ہے کبھی اس نے سوچا کہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ گیہوں ہے، جو ہے، چنا ہے، اور اسی طرح سے اور غلے ہیں، جو پھل آپ کھاتے ہیں، جن جانوروں کا گوشت آپ کھاتے ہیں، جن پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے کہ کس نے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا؟ تو کہیں تو اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، اس میں 2 پیر پر چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، 4 پیروں پر، اور نہ جانے کتنے پیروں پر چلنے والے۔ لیکن جو کھانا تم کھاتے ہو اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ اللہ کہتے ہیں انا صببنا الماء صبا، ہم بارش برساتے ہیں، اور جب بارش برستی ہے تو زمین کے اندر ہریالی آتی ہے، اور جو کچھ بیج آپ ڈالتے ہیں، چاہے پھل کا بیج ڈالیں، چاہے غلے کا بیج ڈالیں، تو وہ بیج جب جاتا ہے زمین کے اندر تو زمین کی سینے کو چاک کر کے اللہ ایک دم نرم نرم کوپلیں نکالتے ہیں۔ صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم زمین کو چاک کرتے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے، ورنہ اس کوپلوں کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ زمین جیسی سخت چیز کو پھاڑ کر نکل آئیں اوپر۔ اور کبھی آپ جا کے دیکھا کیجئے، ہم لوگ تو کسان ہیں، جب کسان بیج ڈال کے آتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ کوپلیں نکلنا شروع ہوتی ہیں تو جا کے جب دیکھیے اتنی باریک، اتنی نرم، اتنی نازک ہوتی ہیں کہ اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے، چہ کہ وہ زمین کے سینے کو چاک کر کے نکلے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پانی برسایا اور ہم اس زمین کو چاک کرتے ہیں اور پھر وہ نکلتی ہیں کوپلیں۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ قرآن کے جو پہلے مخاطب ہیں عرب، ان کے ہاں جو چیزیں پیدا ہوتی تھیں، جس کو وہ ہر وقت دیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم پانی ہم برساتے ہیں، زمین کے سینے کو ہم چاک کرتے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، پھر ہم اس سے غلہ پیدا کرتے ہیں، ونباتا، اور اس سے ہم کیا ہے سبزیاں پیدا کرتے ہیں، اور طرح طرح کی ترکاریاں پیدا کرتے ہیں، انگور پیدا کرتے ہیں، کھجور پیدا کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں جب کوئی درخت اگ جاتا ہے، اس میں پھل آ جاتا ہے، چاہے مکئی آج کل ہے، مکئی کا دانہ تو ہم کھا لیتے ہیں،
लेकिन उसका जो दरख्त है, उसके जो पत्ते हैं, उसका जो डांट है, वो आप जानवरों को खिलाते हैं। मटर हम खा लेते हैं, मटर का जो पेड़ होता है उसमें जो हरियाली होती है वो सब जानवर खाते हैं। पेड़ से जो फल मिलता है वो फल हम खाते हैं, पत्ते उसके जानवर खाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं इंसान को भी हमने पानी से पैदा किया, और ये जो ग़िज़ाएं हैं इन तमाम को हमने पानी से पैदा किया। और सारी चीजों को अगर मैं पैदा करने वाला हूं तो कभी तुमने सोचा कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। जितनी बड़ी नेमत होती है उतना बड़ा शुक्र भी उसको अदा करना चाहिए। और यही नेमत जब शुक्र आप अदा करेंगे तो वो नेमत रहती है, रहमत रहती है। और जब इंसान नाकदरी करने लगता है तो यही नेमतें ज़हमत बन जाती है। इसलिए अल्लाह एक जगह कहते हैं अफराअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। ऐ लोगो, जो तुम ठंडा, मीठा, साफ सुथरा पानी पीते हो, कभी तुमने सोचा कि ये पानी कहां से आता है? इस पानी को बादलों से कौन उतारता है? तुम उतारते हो या हम उतारते हैं? अल्लाह सवाल करते हैं। अफराअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून। तुम बादलों से उतारते हो कि हम उसको उतारने वाले? उसके बाद अल्लाह कहते हैं मीठा पानी, साफ सुथरा पानी तुमको मिलता है, जिसको माए फुरात कहा जाता है। तुम इस पानी को पीते हो, कभी सोचते हो कि किसकी तरफ से ये नेमत मिली है? अगर वो अल्लाह तुम्हारे नाशुक्री की वजह से, नाकुदरी की वजह से अल्लाह अगर उसको खारा बना दें, नमकीन बना दें, तो क्या तुम लोग अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करोगे? हम लोग तो जिस इलाके में रहते हैं सब मीठा पानी, लेकिन जुनूब के इलाके में जाइए, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र का भी बाद इलाका है, तो वहां मीठा पानी अलग है, खारा पानी अलग है। ये पीने के लिए है, ये दूसरी जरूरतों के लिए। लेकिन यहाँ तो सारा पानी मीठा है। और अल्लाह जगह कहते हैं कि देखो मैंने दो तरह का पानी दिया, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन, कि हमने दो तरह का समंदर बनाया, एक का पानी मीठा होता है, एक का पानी खारा होता है। और कभी कभी हम दोनों को मिलाते हैं, लेकिन दोनों पानी अपनी खासियत के साथ बाकी रहते हैं। बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, कहीं संगम हो, दो दरिया मिल रहे हों, अगर आप जाएं तो इस दरिया का पानी अलग होगा, इस दरिया का पानी अलग होगा। कुरान ने 1400 साल पहले कहा था। आज के साइंसदानों ने तहकीक करके कहा कि बिल्कुल सही बात है। अगर हमको ये बात पहले मालूम हो गई होती तो कई साल की मेहनत हमारी बच गई होती। उन लोगों ने तो तहकीक किया, रिसर्च किया, तब पता चला कि जहां दो समंदर, दो दरिया मिलते हैं, दोनों की खासियत अपनी अपनी जगह अलग अलग रहती है। तो पता ये चला कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस पानी को तमाम चीजों की हयात का जरिया, उसके तहफ़्फ़ुज़ का जरिया, उसकी बका का जरिया बनाया। और अल्लाह ने ये बात भी कह दी, देखो पानी मैं उतारता हूं। अफराअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। अगर इस पानी को मैं खारा बना देता तो क्या तुम शुक्र ना अदा करते? यकीनन तुम शुक्र अदा करते। उस वक्त तुम्हें एहसास होता कि ये कितनी बड़ी नेमत है। सूरह मोमिनून में एक आयत पढ़िए तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने कहा व अनज़लना मिनस समाई माअम बिक़दर फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून फ़अनशअना लकुम जन्नातिन व नख़ीलिन व अनाब वफ़ीहा फ़ाकिहतन कसीरा वफ़ाकिहतन इला आखिरिल आया। अल्लाह कहते हैं पानी हम उतारते हैं, और हम जब पानी उतारते हैं तो एक मुनासिब मिक़दार में उतारते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी जैसा चाहे आ जाए, ज्यादा हो जाएगा तो तूफान आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा।
کم اگر آئے گا تو قحط سالی ہو جائے گی، کوئی چیز اگے گی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم آسمان سے یعنی بادلوں سے پانی اتارتے ہیں، کس صورت میں؟ اللہ کہتے ہیں ہم ایک مخصوص انداز کے مطابق اتارتے ہیں۔ کہیں پانی جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے اس علاقے میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے علاقے میں پانی کم ہو جاتا ہے۔ بمبئی میں بارش شروع ہوئی، دو ہی بارش میں پتہ چلا کہ بمبئی ڈوب رہا، اور دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پانی کے لیے ترس رہے تھے، شدید گرمی پڑ رہی تھی، جانور پریشان، انسان پریشان۔ اللہ نے تھوڑی سی بارش اتار دی تو سب لوگوں کو سکون اور راحت مل گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ بارش تو خود نعمت ہے، اور بارش کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہ عجیب و غریب ہے، اتنا مستحکم نظام ہے کہ وہ نظام کوئی اور آدمی بنا نہیں سکتا ہے۔ آج کل بارش ہو رہی ہے، دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو باہر نہیں نکل سکتے، کوئی چیز پھیلا نہیں سکتے، جانور اگر ہے اس کو چرانے کے لیے نہیں لے جا سکتے، ساری چیزیں ٹھپ ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے عجیب و غریب نظام بنایا ہے، ایک موسم میں بارش ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر پورے موسم میں وہ بارش کام آتی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ بِقَدَرٍ۔ لیکن وہ پانی کیسے ہم انتظام کرتے ہیں؟ اگر آج انسان سے کہا جائے کہ جتنا تمہیں ایک دن کے لیے پانی چاہیے اتنا تم اکٹھا کر لو، روز ہم برسائیں گے، روز اکٹھا کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی سوچے کہ آج کپڑا دھلنا ہے، آج نہانا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، گھر میں عورتیں سوچے برتن دھلنا ہے، فلاں مکان دھلنا ہے، پانی کچھ زیادہ لے لو۔ کسی روز سوچا انہوں نے کہ آج نہانا نہیں ہے، کپڑے نہیں دھونا ہے، کم پانی لے لو۔ اتفاق سے پیٹ خراب ہو گیا، پیٹ چالو ہو گیا۔ اب جو پانی تھوڑا سا رکھا تھا وہ تو اسی میں ختم ہو گیا، اب کہاں سے پیے گا، کہاں سے دوسری ضرورتوں میں نکالے گا؟ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہو سوچیں گے کہ ہم ٹنکی بنا لیں گے۔ آج ہر گھر میں دیکھیں گے 2 ٹھو 3 ٹھو 4 ٹھو، ساری چھتوں پہ 4 ٹھو بڑکی بڑکی ٹنکی موجود۔ اور اگر پہلے زمانے میں جو بناتے تھے وہ بھی بہت بڑی رہتی تھی، لیکن میٹھا جو پانی ہوتا ہے چند دنوں تک اگر بند رہتا ہے تو وہ سڑنے لگتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس میں بدبو آ جاتی ہے۔ اور اگر سارے لوگ ٹنکی بنا لیتے تو پتہ چلا کہ ایک گھر میں 10 فرد ہیں، 10 ٹنکی، پوری چھت پر ٹنکی ہی ٹنکی نظر آتی۔ لیکن اللہ نے کچھ عجیب و غریب نظام بنایا۔ بارش جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے پہاڑ کی چوٹیوں پر بارش کے قطرات اور پانی اترتے، اور وہ پانی کچھ وہاں جم جاتے ہیں برف کی شکل میں، کچھ پانی پہاڑ کی رگوں کے ذریعے سے نیچے آ جاتے ہیں، جھرنے کی شکل میں، جھیل کی شکل میں، چشمے کی شکل میں، اور کچھ پانی زمین کے اوپر رہتے ہیں اور کچھ پانی زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر دیکھیے تو یہ قدرت کا نظام ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی بلندی پر پہاڑ کی چوٹیوں پر اس پانی کو برف کی شکل میں جما دیا، نہ وہاں کوئی پرندہ پہنچ پاتا ہے، نہ انسان وہاں نجاستوں کو لے کے جا سکتا ہے، وہ جم جاتا ہے، پھر پگھل پگھل کر پہاڑ کی رگوں کی ذریعے سے اس علاقے میں آتا ہے جو پہاڑی علاقہ ہے، پھر اس کے ذریعے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے۔ آج بھی جو ندیاں بہتی ہیں سب کو آپ کہتے ہیں پہاڑ سے نکلی ہوں، وہی پانی جو پہاڑ پر جمع ہوا تھا وہی پانی پگھل کر کیا ہے ندی اور نالے کی شکل میں آتا ہے۔ کچھ پانی اللہ جل شانہ زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تالاب ہے، ندی ہے، نہر ہے، اس میں رہتے ہیں۔ اب وہ پانی اوپر جو رہتا ہے اس سے کھیتیاں سیراب کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اب زمین کی گندگیاں اس کے اندر نہیں جاتی، بہت تہ میں اللہ تعالیٰ اس پانی کو بھیج دیتے ہیں، اور پھر آپ مختلف زمانے میں مختلف ذرائع سے اس پانی کو نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا
کنواں کھودا جاتا تھا، اس کے بعد پانی نکالتے تھے، پیتے تھے۔ کہیں پانی کی سطح نیچے ہوتی تھی تو کنواں گہرا رہتا تھا، کہیں پانی کی سطح اوپر ہوتی تھی تو وہ کنواں کم گہرا ہوتا تھا۔ لیکن جب کنویں سے پانی نکالتے تھے، چاہے ڈول کے ذریعے سے، چاہے بالٹی کے ذریعے سے، تو انسان کو ایک طرح کی مشقت ہوتی تھی، اور اس مشقت کے بعد جو پانی ملتا تھا تو انسان یہ سمجھتا تھا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو جب گرمی کا زمانہ آتا تو کہا جاتا تھا جاؤ کنویں سے پانی لے آؤ، تو چاہے بالٹی میں لے آئیے نکال کے، چاہے گھڑے میں لے آئیے، اور جب انسان پیتا تھا تو کہتا تھا دلہ ٹھنڈا ہو گیا، ایک دم آرام اور سکون سے پی لیتا تھا، اس لیے کہ مشقت کے ساتھ وہ نکالا تھا۔ لیکن جب وہی پانی اب جو نکالتے ہیں، چاہے موٹر کے ذریعے سے نکالیں، چاہے کسی اور ذریعے سے نکالیں، اس میں وہ مشقت نہیں ہوتی، دبا دیا بس چلتا رہا موٹر، پانی بھر رہا ہے، اب اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ ٹنکی بھری ہے یا نہیں بھری ہے، بھر گئی ہے تو پانی کہاں جا رہا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت، لیکن کچھ لوگ چلا کے چھوڑ دیتے ہیں، پورا راستہ خراب ہو جاتا ہے اور پانی وہ پھیل کر اللہ کی اتنی بڑی نعمت جو ہے ضائع ہو جاتی۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پانی اتارا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کے اندر اس کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں اگر میں اس پانی کو چاہوں، میں نے اگر اتارا ہے تو میں اس کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اگر چاہیں تو اس پانی کو ختم کرنے پر بھی قادر ہیں، اتنے نیچے اس کی سطح کر دیں، جیسے گرمی کے زمانے میں ہوتا ہے کہ انسان اس پانی کو نکالنا چاہتا ہے، کبھی کبھی بہت پریشانی ہو جاتی۔ جن لوگوں کے ہاں موٹر لگا رہتا ہے گرمی کے زمانے میں پانی چھوڑ دیتا ہے، پتہ چلا جب مستری بلاتے ہیں اور پائپ ڈالیے اور نیچے لے جائیے، پانی کی سطح نیچے ہو گئی ہے، تب جا کے پانی نکلتا ہے۔ یقینی طور پر اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ پانی میں دیتا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اب جگہ جگہ جہاں آسمان آیا ہے، آسمان ہم اپنی زبان میں جب بولتے ہیں تب تو مراد ہوتا ہے ایک دم اوپر جو ہے، بارش اوپر سے ہوتی ہے لیکن آسمان سے نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے سورہ واقعہ میں کہا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے کون پانی اتارتا ہے؟ اس کا مطلب ہے بادلوں سے پانی ہوتا ہے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ جانتے ہو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کو اتارا ہے، اور کیسے ہم اتارتے ہیں؟ یقینی طور پر بادلوں کے ذریعے سے ہم اتارتے ہیں، اور وہ بادل پانیوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور پھر جب اللہ چاہتے ہیں جہاں وہ برسانا چاہتے ہیں وہاں ان بادلوں کو ہوائیں ہکا کر لے جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں برساتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھا ہوگا بارش کے آثار دکھائی دیتے ہیں، گھٹا چڑھی ہوئی ہے، کالے کالے بادل ہیں، ایک ایک قطرہ ٹپکنا بھی شروع ہو گیا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں موسلا دھار بارش ہوگی، لیکن اتنے ہی پہ رک جاتی۔ اور کبھی بالکل کھلا ہوا رہتا ہے، کوئی بادل نہیں دکھائی دیتا، اچانک زوردار بارش ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، کہتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی ہے کیسا ہوگا، صحیح سالم پیدا ہوگا، کتنے دنوں دنیا میں رہے گا، کیا کھائے گا، کب مرے گا، سعید بن کر جائے گا، شقی بن کے جائے گا، یہ سب اللہ جانتے ہیں، آج کا کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا، اور نہ کوئی مشین ان تمام چیزوں کو بتا سکتی۔ مشین صرف یہ بتاتی ہے جنس اس کی کیا ہے، یہ بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن صحیح سالم پیدا ہوگا، کتنے دنوں رہے گا، کیا کھائے گا، دنیا سے جائے گا تو سعید اور نیک بخت بن کے جائے گا یا بدبخت بن کے جائے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
اسی طرح سے انسان کہاں مرے گا، کس زمین پر مرے گا، یہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتے۔ اسی طرح سے ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائیں گے آپ، آج نہیں جانتے، کل جب آئے گا تب آپ کو پتہ چلے گا۔ دکان پہ جائیں گے، بسم اللہ کر کے تالا کھولیں گے، صاف اوف کر کے بیٹھیں گے، گاہک آئیں گے تو آپ اپنا سامان بیچتے رہیں گے، اخیر میں شام کو پتہ چلے گا اتنی کی بکری ہوئی، اتنا اس میں مجھ کو نفع ہوا۔ لیکن آج کل کتنا میں کماؤں گا یہ نہیں ہوتا، اور بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، اس وقت آدمی سمجھ جاتا ہے کہ صحیح ہے کہ اللہ ہی دیتے ہیں روزی، کوئی اور نہیں دیتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ دیکھا ہوگا جب مدرسوں کے چندے کا وقت آتا ہے رمضان میں، تو بہت سے لوگ جاتے ہیں مالداروں کے پاس، بھئی دینا جو ہو وہ دے دو چپ چاپ، اپنا گاڑھی کمائی تو دیتے نہیں، زکوٰۃ اور فطرہ ہی دیتے ہو، لیکن اس میں کتنا رسوا کرتے ہیں بعض مرتبہ ان مدارس کے مبلغین کو جو صحیح معنوں میں مدرسوں سے جاتے ہیں۔ کوئی آدمی فراڈی ہو وہ الگ چیز ہے، فراڈیوں کے ساتھ تو فراڈ ہی کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ صحیح ہیں ان کے ساتھ تو صحیح کرنا چاہیے۔ شام کو آئیے، صبح کو آئیے، کل آئیے، پرسوں آئیے، 10 دن کے بعد آئیے، ارے جو دینا ہو دے دیجیے۔ ایک صاحب یہیں اصلاح کے مدرسے کے بہت پرانے استاد تھے، انتقال ان کا ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کے بھانجے وغیرہ کی بمبئی میں دکان تھی کپڑے کی، اور جب مولانا گئے ہیں تو چندے کے لیے نہیں گئے تھے، بھانجوں سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب ہیں، چہرہ نہیں دیکھا، مولوی صاحب ہیں، ہاتھ میں بیگ ہے، تو کہنے لگا کل آئیے گا۔ اب وہ پریشان کی بھانجا ہے، اس کی دکان پہ میں ملنے آیا ہوں، کیوں کہہ رہا کل آئیے؟ اس کا مطلب میں خالی آدمی ہوں کیا کہ کل آؤں گا پرسوں آؤں گا؟ اس کے بعد جب تھوڑی دیر رکے رہے تب اس نے دیکھا تو کہہ رہا ارے ماموں معاف کیجئے گا، میں نے دیکھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماموں آئے ہیں تب پتہ چل گیا کہ چندہ لینے نہیں آئے، لیکن عام حالت میں سمجھ رہے کہ چندہ لینے آئے تو کیا کہتے کل آئیے گا۔ ایک صاحب دکاندار تھے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی آئے، پرس ورس لیے ہوئے تھے، سمجھے رسید ہے اس میں اور کچھ پیسہ ہوگا جو اصولے ہوں گے، تو جب دکان پر چڑھے، وہ کپڑے کی دکان تھی، تو کہنے لگے پرسوں آئیے، آج بہت بھیڑ ہے، آج نہیں۔ تو وہ تھوڑی دیر رکے رہے تو کہنے لگے مجھ کو آج ضرورت ہے کپڑے کی، تو میں پرسوں آؤں گا؟ کہنا اچھا بیٹھیے بیٹھیے۔ وہ سمجھے کہ چندہ والے تھے، اس لیے کہہ دیا کہ کل آئیے، پرسوں آئیے۔ اور جب کہا کہ میں خریدار بن کے آیا ہوں تب کہا بیٹھیے۔ اور ان کے ہاں چونکہ شادی تھی، 20,000 کا انہوں نے کپڑا لیا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر اس نے ہٹا دیا تھا، کہہ دیا تھا، چلا گیا ہوتا تو اس کی دکان پہ تو بکری نہ ہوتی، کہیں دوسری جگہ سے لیتے جہاں کی روزی اللہ نے لکھی ہوتی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روزی اللہ دینے والا ہے، اور اللہ ہی کسی کو بھیجتے ہیں خریدار کو۔ بعض دکاندار یہ سوچتے ہیں نماز کے وقت بند کر دیں گے، 10 گاہک آئیں گے واپس جائیں گے، 100-200 کا میرا نقصان ہو جائے گا۔ آپ یقین کیجئے کہ جو روزی آپ کی لکھی ہوئی ہے وہ ملے گی۔ جو لوگ آئے ہیں جائیں گے جب یہ سوچ کے کہ نماز پڑھنے گیا ہے، نماز کے بعد جائیں گے، اور اگر 10 پہلے آئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اب 15 کو اللہ تعالیٰ بھیج دیں۔ روزی دینے والے اللہ ہیں۔ ماذا تکسب غدا، کل کیا کماؤ گے وہ جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت اللہ حفظہ اللہ، ان کے بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے کتاب کی دکان تھی۔ اسی طرح کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بارش کے موسم میں کیا جائیں دکان کھولنے، عام سامان جو کھانے پینے کا ہے وہ تو لوگ لے لیتے ہیں، لیکن کتاب اس بارش کے زمانے میں کون آئے گا لینے کے لیے؟ کتاب پڑھتے کتنے لوگ ہیں خرید کر؟ لیکن انہوں نے کہا بھئی دکان جو ہے وہ حلال روزی کمائی کا ذریعہ ہے، اس لیے مجھے دکان کھول کر بیٹھنا ہے، جو میری قسمت میں روزی ہوگی اللہ بھیجیں گے۔ کہنے لگے میں چھتری اتری لیا، اس کے بعد گیا دکان کھول کے بیٹھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اسی پانی میں بھیگتا ہوا، اور کئی ہزار کی وہ کتاب لے کے گیا۔
اب اس سے اندازہ کیجئے کہ جو روزی ان کی لکھی تھی بارش کے زمانے میں بھی اللہ نے گاہک بھیجا اور وہ لے کے گیا، اگر وہ گھر بیٹھے رہتے تو نہ ملتی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ ہی روزی دیتے ہیں، اور روزی کے جو اسباب ہیں وہ تمام اللہ ہی مہیا کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ہے، آپ دکان کھول سکتے ہیں، کھیت میں لے جا کے بیج ڈال سکتے ہیں، ملازمت کر سکتے ہیں، لیکن کل بیمار ہو جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے تو یقینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بال بچے بھوکے مریں گے۔ جس مولا نے پیدا کیا ہے وہ مولا خود کھلانے اور پلانے کا انتظام کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اور پھر قرآن کو پڑھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بارش تو خود اللہ کی نعمت ہے، اور بارش کے بعد جو نظام اللہ نے بنا رکھا ہے وہ اتنا مستحکم ہے کہ وہ رب کائنات ہی بنا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ بارش جب ہوتی ہے پہاڑ پر پانی جم گیا، پھر آہستہ آہستہ جھرنے کی شکل میں نیچے آتا ہے۔ پانی جو زمین کے اندر چلا گیا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا ہے یا پانی کیا ہے نہیں رہتا ہے، تب انسان نیچے سے نکالتا ہے، چاہے کنویں کے ذریعے سے، چاہے پائپ کے ذریعے سے، چاہے موٹر کے ذریعے سے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور جو پانی زمین کے اوپر رہتے ہیں، چاہے تالاب میں ہو، چاہے نہر میں ہو، چاہے ندی میں ہو، یہ تمام کے تمام پانی کو آدمی استعمال کرتا ہے اپنی کھیتی کو سینچنے میں، اپنے جانوروں کو پالنے میں۔ تو اللہ نے یہ تین نظام بنا رکھے ہیں، کچھ پانی پہاڑ پر جما دیا برف کی شکل میں، کچھ پانی زمین کے اندر پہنچا دیا، کچھ زمین کے اوپر۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ پانی کا نظام میرے قبضہ قدرت میں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور جب میں چاہوں اس پانی کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ سورہ ملک کی آخری آیت پڑھیے جہاں اللہ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کیا، نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے قُلْ أَرَأَيْتُمْ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے نبی، ان لوگ تو شک کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، کیسے ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے، کس طرح سے ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ ان لوگوں سے پوچھو جو پانی تم پیتے ہو وہ کس نے اتارا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اللہ جل شانہ۔ اگر اس پانی کو اللہ ایک دم تہ میں لے کے چلے جائیں، ایک دم ختم کر دیں، پانی سوکھا پڑ جائے، جتنا آپ موٹر نیچے لگا رہے ہو، بورنگ کر رہے ہو، پانی ہی نہیں آ رہا ہے، یا پانی ہے لیکن کم ہو گیا ہے، اللہ کہتے ہیں جو پانی نیچے چلا گیا ہے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی کون تم کو دے گا؟ رب کائنات کے علاوہ کوئی اور نہیں دے گا۔ اور اسی طرح سے جب قرآن کو پڑھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو پانی اتارا ہے اس سے طرح طرح کی غذائیں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے اناج ہم کو اور آپ کو ملتے ہیں، اور یہ اسی پانی کی برکت۔ اور یقینی طور پر انسان جب اللہ کو خوش رکھتا ہے، اللہ جب انسانوں سے خوش رہتے ہیں تو رحمت بارہ وقت پر اترتی ہے، اور زیادہ نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی ہے، انسان کو چین اور سکون ملتا ہے۔ اور جب انسان ناشکری کرتا ہے، معصیت اور نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس پانی کو روک دیتے، اور جب پانی رک جاتا ہے تو صرف انسان نہیں پریشان ہوتے، جانور بھی پریشان ہوتے ہیں، نباتات بھی سوکھنے لگتی ہیں، اور تمام کھیت سوکھ جاتے ہیں، تالاب سوکھ جاتے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے باقاعدہ پھٹن ایسی رہتی ہے جیسے لگتا ہے کہ کسی نے پھاڑ دیا ہو، بڑے بڑے سوراخ بن جاتے ہیں۔ اور جب پانی برستا ہے پھر اس پانی جاتا ہے، تب جا کے پھر اس زمین کے اندر نشو و نما کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کو باقی رکھیں گے، ہم چاہیں تو اس کو لے کر چلے جائیں،
کہیں کہیں اللہ کہتے ہیں کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ اگر ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو ہم نے حیات بخشی، دنیا میں وہ رہتا ہے جتنے دن ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم دنیا سے بلا لیتے ہیں، تو ہم پیدا کیے، پھر ہم ہی مارتے ہیں، پھر ہم ہی جلائیں گے، اور جلانے کے بعد حساب و کتاب لیں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے؟ اور قرآن نے اس کو کئی جگہ مختلف انداز سے سمجھایا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ اللہ کہتے ہیں تم لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہو، قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جو آ کر رہے گی، اور تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ جب تمہاری ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو کون اس کو جمع کرے گا؟ صرف ہڈیاں نہیں، تمہارے یہ جو پور ہیں، اس کے جو خطوط ہیں، اس میں جو نشانات ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے ہیں، اس کو بھی ہم اسی طرح سے بنائیں گے جیسے پہلی مرتبہ بنائے۔ ایک دور تو وہ تھا جب کم پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے تو کہتے تھے انگوٹھا چھاپ، یعنی ہم دستخط نہیں کر سکتے، نام نہیں لکھ سکتے ہیں، روشنائی دیتے اور کہتے انگوٹھا لگا دو، تو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ انگوٹھا چھاپ۔ اور آج بڑھ کے ڈاکٹر ہوں، بڑھ کے انجینئر ہوں، بڑھ کے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں، جہاں خاص طور سے وہ لینا پڑتا ہے تو اسی انگوٹھے سے کہتے ہیں، دستخط نہیں چلے گی، یہ انگوٹھا لگائیے، یہ سب کا الگ الگ رہتا ہے۔ پہلے دن سے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے نشانات الگ الگ۔ اللہ کہتے ہیں میری یہ قدرت ہے، میں نے بنایا ہے، اور جب انسان ختم ہوگا دوبارہ زندہ کروں گا تو صرف ہڈیوں کو نہیں، پورے نشانات سب اسی طرح سے آئیں گے۔ یہ جو پور ہیں، یہ جو ہڈیوں کے جوڑ ہیں، کوئی انسان اگر کسی چیز کو بناتا ہے، چاہے اسٹیل کی ہو، چاہے لوہے کی ہو، چاہے کسی اور چیز کی ہو، گھستے گھستے ختم ہو جاتی۔ لیکن انسان 100 سال جیتا ہے، 80 سال جیتا ہے، 75 سال جیتا ہے، اس سے کم یا زیادہ جیتا ہے، لیکن سارے جوڑ بالکل صحیح رہتے ہیں۔ جیسے چاہے آپ انگلیوں کو موڑ لیجئے، جوانی کے زمانے میں آپ جیسے چاہیں چل لیجئے، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سہارے کی ضرورت پڑتی، لیکن جب صحت گڑبڑ ہوتی ہے اور اندر سے کوئی چیز کی کمی ہو جاتی ہے، لعاب کی کمی ہو جاتی ہے، جو لیسدار مادہ ہوتا ہے، تو یہ ہڈیاں آپس میں ٹکرانے لگتی، تو اب اس کے لیے انتظام کیجئے۔ لیکن آج کل جو لوگ گھٹنے کا آپریشن کراتے ہیں، وہ آپریشن کتنے بھی بڑا ڈاکٹر ہو کہتا یہی ہے کہ 100% کامیاب، 75 60، کوئی کہتا ہے 55، کوئی کہتا ہے 45۔ آپ کے وزیر اعظم صاحب اٹل بہاری واجپئی امریکہ تک گئے تھے اور کرا اورا کے آئے، یہاں ڈاکٹر آئے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن کرانے کے بعد پھر اٹھ نہیں پائے۔ لیکن اللہ نے جو گھٹنا بنایا ہے، چاہے پتلا دبلا دکھائی دے، چاہے بہت موٹا دکھائی دے، اگر اس کو کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، اٹھتا اور بیٹھتا ہے، کبھی اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اب ہڈیاں ٹوٹ جائی، میری ہڈیاں کیا ہے بوسیدہ ہو گئی ہے، ایسا نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ پورا جسم بنایا ہے، ایک ایک چیز کو اللہ جانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنا دیتا ہے تو دوبارہ تو آسانی سے بنا دے گا۔ سائیکل کی دکان پر جائیے، چاہے موٹر سائیکل چاہے سائیکل، آپ اس کو دکھائیے کہ ہاں اس میں کی چاہیے، وہ جائے گا، سارے پرزے الگ الگ جو رکھے ہیں لے آئے گا، آپ کے سامنے کھولے گا ڈبہ، اس کو فٹ کر دے گا۔ اب اگر اس مستری سے آپ کہیں کہ پھر اس کو کھول کر پھر اس کو جوڑ دو، تو یقینی طور پر وہ کھول دے گا اور پھر جوڑ بھی دے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے افمن یخلق کمن لا یخلق۔ یقینی طور پر جو چیز انسان بناتا ہے اور جو نہیں بناتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آسمان اور زمین کا بنانے والا
انسانوں کا بنانے والا ہماری آپ کی طرح نہیں ہے، اس کی حیثیت کچھ اور ہے۔ وہ تو آسمان اور زمین جیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو 6 فٹ 7 فٹ کے انسان کو پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن پانی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آج کے سائنسداں تو کہتے ہیں سورج کی تپش جو ہے وہ سمندر کے پانی پر پڑتی ہے تو اس سے بخارات اٹھتے ہیں، جس کو یہ لوگ مانسون کہتے ہیں، اور جب وہ بخارات ہواؤں کے دوش پر جاتے ہیں، کسی چیز سے ٹکراتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ یہی بات تقریباً قرآن اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں سورج میں نے پیدا کیا، سورج کے اندر جو حرارت ہے، جو تپش ہے، بہت زیادہ ہے، اور جو پانی سمندر میں جاتا ہے، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے، اسی لیے جتنی گندگیاں جاتی ہیں سب اسی میں کیا ہے، جل بھن کر ختم ہو جاتی ہیں، کوئی بدبو نہیں پیدا ہوتی۔ آپ کے ہاں چھوٹا سا نالا ہے، اس میں پانی اگر جمع ہو گیا تو بدبو آنے لگی، لیکن کلکتہ چلے جائیے، مدراس چلے جائیے، بمبئی چلے جائیے، جو ساحل سمندر ہیں، وہاں سمندر کے کنارے جو مکانات ہوتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، وہ مہنگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وی آئی پی علاقہ ہوتا ہے۔ وہاں سمندر کی اگر بدبو آتی تو یقینی طور پر انسان کو وہاں جینا مشکل ہوتا، لیکن جو لوگ رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سمندر دکھائی دے گا، پانی دکھائی دے گا، کتنا اچھا موسم ہوگا، ہریالی ہے اور باقاعدہ ہوائیں چلیں گی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ سورج کی تپش جب اس گندے پانی پر پڑتی ہے تو اس گندے پانی کو ہم فلٹر کرنے کے لیے اس سے بھاپ اٹھاتے ہیں، جو بادل کی شکل میں، پہاڑ کی شکل میں اوپر آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ ان بادلوں کو لے کے جاؤ، جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں برساتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، جو بدلیاں پانی سے بھری ہوتی ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان سے پانی موسلا دھار بارش اتارتے ہیں، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کی ترکاریاں اور ساری چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں، جو تم کھاتے ہو تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ یقینی طور پر اگر اللہ ہواؤں کو نہ چلائیں تو بارش نہیں ہوگی۔ فطری طور پر جو طبعی تھی آبادی، پیڑ ہوتے تھے، جنگلات ہوتے، مکانات چھوٹے ہوتے تھے، موسم کے لحاظ سے جو اللہ کی طرف سے متعین رہتا تھا، بارش اور اس سب وقت پر ہوتی تھی۔ آج نافرمانیاں، معصیتیں ہم کرتے ہیں، مزید اس دنیا کو ہم نے سمجھ لیا یہ ہماری ہے، جیسے چاہیں ہم کریں، پیڑوں کو کاٹنا، باغات کو ختم کرنا، بڑی بڑی عمارتیں بنانا، اس پر فخر کرنا، اور جب کہتے ہیں مانسون آ گیا بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے تو کہتے ہیں دباؤ نہیں بن رہا ہے۔ دباؤ کیا ہے؟ وہی اللہ کا حکم ہے، جب اللہ حکم دیں گے تب ہوائیں چلیں گی، اور پھر وہ ہوائیں اللہ کہتے ہیں فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، جو علاقہ بنجر ہو گیا ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی آ گئی ہے، خشک ہو گیا ہے، وہ زمین مردہ ہو گئی ہے، ہم بارش برساتے ہیں تو پھر وہ زمین کیا ہے، نشو و نما کی صلاحیت ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے تم کو ہم تمام نعمتیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو پانی ہم اتارتے ہیں وہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، لہذا ہمیں خوش رکھا کرو۔ جب انسان اللہ کی معصیتیں کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے ناپ تول میں، حقوق غصب کرتا ہے، حق مارتا ہے، چاہے بھائی کا ہو، چاہے ماں کا ہو، چاہے بیٹی کا ہو، چاہے پڑوسی کا ہو، اسی طرح سے جب بے حیائی، بے شرمی عام ہو جاتی ہے تب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، اور پھر پانی وہیں رکا رہتا ہے، جب اللہ کو خوش کر لیں گے تب جا کے بارش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم میدان تیہ میں تھی، بہت بڑا میدان تھا، اور تیہ کہتے بھی ہیں کہ وہ چلتے رہتے تھے، کبھی پہنچ نہیں پاتے تھے منزل تک، اسی میں سرگرداں اور پریشان رہتے تھے۔ اب جو پانی انہی لے کے گئے ہوں گے ختم ہو گیا ہوگا، تب حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ بھیا دعا کر دیجئے
یہاں تو دھوپ بھی لگ رہی ہے، پانی بھی نہیں ہے، پیاس سے ہم مرنے جا رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میاں مخلوق پریشان ہے، تیرے بندے پریشان ہیں، اے اللہ تو بارش برسا دے۔ اب یقینی طور پر لوگوں نے چونکہ کہا تھا تو اس لیے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، ورنہ پوری مخلوق چاہے نباتات ہوں چاہے حیوانات ہوں سب پریشان تھے۔ حضرت موسیٰ نے جب دعا کیا تو حضرت موسیٰ تو نبی تھے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا اس کو پتھر پر مارو۔ مارا انہوں نے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے اللہ نے نکال دیا اور کہا ہر آدمی ہر قبیلہ اپنے چشمے کو پہچانے۔ اللہ کے رسول کے زمانے ایک مرتبہ بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے رسول کے پاس آئے کچھ بدو لوگ، کہنے دیکھ نہیں رہے ہیں بارش وارش نہیں ہو رہی ہے، سب پریشان ہیں، انسان بھی پریشان، جانور بھی پریشان، نباتات بھی، ساری چیزیں پریشان ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، دعا کیا، اللہ نے نبی کی دعا کو سن لیا۔ ادھر حضرت موسیٰ تھے، ادھر اللہ کے آخری نبی۔ اللہ کے آخری نبی نے جب دعا کیا تو اللہ نے سن لیا، موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اگلے ہفتے جب جمعہ کو آیا وہ انسان تو کہنے لگے دیکھتا نہیں اتنا برس دیے نے کل پنیے پانی۔ تب اللہ کے رسول نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ بارش کی ضرورت تو ہے، اب ہمارے ارد گرد ندی میں برسیے، تالاب میں برسیے، کھیتوں میں برسیے، اب ہمارے اوپر نہ ہو، اس لیے سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اللہ کا اتنا نظام مستحکم ہے یہ کہ اس نظام کے متعلق آپ کچھ سوال نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ خوش رہتے ہیں تو موقع سے بارش ہوتی ہے، اتنی مقدار میں ہوتی ہے جتنا ہم کو ضرورت ہے۔ کسی علاقے میں بارش زیادہ ہو جائے گی تو دوسرے علاقے میں پانی کم ہو جائے گا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک متعین مقدار میں پانی اتارتا ہوں، اور اس پانی کو پھر میں اس طرح سے تقسیم کر دیتا ہوں، کچھ پہاڑوں پر، کچھ زمین کے اندر، کچھ زمین کے اوپر۔ تو یہ میری بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچپن میں بھی ہم لوگ دیکھتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی اور آدمی بلبلانے لگتا تھا، اندر سے کیا ہے اس کی خواہش ہوتی تھی اب تو ہاتھ اٹھا لو ورنہ بارش ہوگی نہیں۔ تب انسان جاتا تھا میدان میں، عیدگاہ میں جاتا تھا اور اتنے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتا تھا، اتنا روتا اور گڑ گڑاتا تھا کہ باقاعدہ جب لوٹتا تھا تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے تھے۔ مجھ کو بھی یاد ہے بچپن میں ایک مرتبہ عیدگاہ میں نماز ہوئی تھی اور بھیگتے ہوئے سب لوگ آئے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ایک دن نہ ہو تو 2 دن پڑھ لیجئے، 2 دن نہیں تو 3 دن، لیکن یہ ایسے ہی نہیں کہ بادل آ گیا ہے چلو تاکہ یہ ہو جائے کہ ابوذر نے دعا کرائی تھی برس گئے۔ آپ کو تو اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہوں گے تو دیں گے۔ اب یہ پانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور کتنی ہم ناقدری کرتے ہیں اس کا اندازہ کر لیجیے۔ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں میں ایک لوٹے سے، ایک مد سے وضو کرتا ہوں اور ایک سا سے یعنی 4 مد سے، ایک بالٹی سے غسل کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی عام عادت، کبھی کچھ زیادہ ہو جائے کبھی کم ہو جائے۔ نہانے کے لیے جاتے، وضو کے لیے جاتے، ناپ کے نہیں لے جاتے تھے، اندازے سے اتنا پانی لے جاتے تھے جس میں وضو ہو جائے۔ ایک آدمی داڑھی ہے، مونچھ ہے، ہاتھ ہے، موٹا ہے، تگڑا ہے، اس کے لیے پانی زیادہ چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کو پانی اتنا زیادہ تھوڑے چاہیے۔ اسی طرح سے جب غسل کرتے ہیں ہم لوگ بھی جاڑے کے دنوں میں پانی کم لیتے ہیں اس لیے کہ ٹھنڈا لگے گا، اور گرمی کے دنوں میں کھول کے بیٹھ جائیں گے، جتنا چاہے پانی گر جائے۔ پہلے پانی جب کنویں سے نکالتے تھے تو زحمت ہوتی تھی، تو وضو کے لیے بھی 1 لوٹا لیتے تھے، نہانے کے لیے 1 بالٹی لیتے تھے، اور آج تو خالی یوں کھولنا ہے بس گرتا رہے، بات کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، 2 لوٹا پانی گر گئے۔
اللہ کے رسول نے تو عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو ایک لوٹے سے میں وضو کرتا ہوں اور ایک بالٹی سے میں غسل کرتا ہوں، یعنی جتنے پانی کی ضرورت ہو اتنا پانی لیا۔ اسی طرح سے پانی کی حفاظت کا اللہ کے رسول نے باقاعدہ حکم دیا، لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، پانی جہاں ٹھہرا ہوا ہو اس میں پیشاب مت کیا کرو، اس لیے کہ تم پیشاب کر کے جاؤ گے، پھر اگر تم ہی نہاؤ گے تو پانی ناپاک ہو گیا۔ تم پیشاب کر کے بھاگ گئے، دوسرا آیا اگر وہاں نہانے کے لیے تو یقینی طور پر پانی غلہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں اتقوا ملاعن الثلاثہ، تین جگہیں ایسی ہیں جہاں عام طور سے انسان لان تان بھیجتا ہے، اس سے بچا کرو۔ البراز فی الموارد، وقاعت الطریق والذل، آپ کے گھر کے سامنے چھپر ہے یا آپ کے گھر کے سامنے جگہ ہے جہاں جانتے ہیں کہ آپ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، اب اگر وہاں کوئی آدمی آ کے پیشاب کر دے، پاخانہ کر دے، دعائیں دیں گے آپ اس کو، بلا کے انعام دیں گے، بس چلے گا تو مار کے ٹھوک دیں گے وہیں، اور اگر کوئی سخت قسم کا ہوگا تو معلوم نہیں کیا کیا کہے گا۔ تو یہ تو ہے ذل، سایہ۔ اسی طرح کوئی باغ ہے، درخت ہے، پھلدار ہے، اس کے نیچے آپ کر کے چلے آئے پاخانہ اور پیشاب، کوئی آم گرا تو کہاں گرے گا؟ پیشاب میں گرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی جگہوں پر پیشاب پاخانہ مت کیا کرو۔ گھاٹ پر جب جاؤ تو وہاں مت یہ کام کیا کرو، گھاٹ پہ کچھ لوگ کپڑا دھونے جاتے ہیں، بعض علاقوں میں لوگ برتن ورتن دھوتے ہیں، بعض جگہوں پر نہاتے ہیں، تو جو موارد ہیں، گھاٹ ہیں، وہاں بول و براز مت کیا کرو، ورنہ جو آدمی جائے گا تم کو گالیاں دے گا۔ راستہ ہے، اس راستے میں ہر وقت لوگ آتے جاتے ہیں، اس راستے میں اگر پیشاب پاخانہ کرو گے تو لوگ تم کو لان تان کریں۔ لیکن کھیت کٹ چکا ہے، اب اس میں راستہ عارضی طور پر بنا ہوا ہے، آپ کے گھر کے سامنے لمبا چوڑا علاقہ ہے اور آپ دور چلے جاتے ہیں، کہیں کر کے آتے ہیں اپنی قضاء حاجت، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پتہ چلا کہ ایسی جگہ جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جہاں سے آپ کا چلنا ہے، جہاں آپ کپڑا دھلتے ہیں، نہاتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا وہاں یہ سب گندا کام مت کیا کرو۔ پہلے نہر یہ رہٹ سے پانی نکلتا تھا، جو ٹیول ہے، اسی طرح سے جگہ جگہ رہٹ لگی ہوئی تھی اور نالے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے رہتے تھے، اس سے پانی جاتا تھا، کھیت میں کسان رہتا تھا بہت دور، لیکن وہاں اس کو یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ جو پانی آ رہا ہے نالی کے ذریعے، اس میں کسی نے گندگی نہیں کی ہوگی، وہ کھیت میں اتنی دور رہتا تھا، وہیں سے اٹھا کے پانی پی لیتا تھا۔ ٹیوبل کے پاس ہے جہاں براہم شہید ہے، وہاں ایک نہر تھی، اس کا ایک رہٹ تھی، اس کا پانی جاتا تھا پورا مان پورا تک، تو جو لوگ وہاں کھیت میں کام کرتے تھے تو وہی پانی پی لیتے تھے، لیکن آج پیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ معلوم نہیں کون شریر بچہ ہے وہیں پیشاب کر کے چلا گیا ہو۔ قرآن نے، حدیث نے باقاعدہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہا، اس کو گندا مت کرو، اس میں پیشاب مت کرو، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو۔ آج انسان گاڑی دھلتا ہے، اگر کنویں سے نکال کے دھلنا پڑتا تو ایک بالٹی میں پورا ٹرک دھو لیتے، اور جب موٹر سائیکل دھلنا رہتا ہے تو بس ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنا پانی جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ جہاں گاڑیاں دھلتی ہیں کتنا پانی خرچ ہوتا ہے آپ یقین کیجئے اس کا اندازہ ان کو نہیں ہوتا ہے، بس خالی بہائے چلے جا رہے ہیں، تھوڑی سی مٹی لگی ہے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں پانی نہیں ملتا ہے وہاں جائیے تو بڑے بڑے ٹرک جب دھلتے ہیں تو تالاب سے پانی لانا رہتا ہے تو بالٹی میں لے کے آتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ پوچھتے ہیں، مٹی چھوڑاتے ہیں اور اس کو کپڑے سے پوچھ دیتے ہیں۔ لیکن آج چاہے وضو کیجئے چاہے غسل کیجئے، کھول دیتے ہیں، گرمی کے زمانے میں بیٹھ جاتے ہیں، کتنا پانی گر رہا ہے کچھ نہیں۔ تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع مت کیجئے، اور جب ضائع کریں گے تو اللہ کی نعمت کی ناقدری کریں گے، اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ ان کو بخشتے نہیں ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو انسان کو جب
پانی نہ برسے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائیے، دعائیں کیجئے، یقینی طور پر اللہ خوش ہو جائیں گے، برسائیں۔ لیکن ایک آدمی سے آپ نے کہ مدرسے والے جائیں نماز پڑھنے استسقا، آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ضرورت ہے۔ تو جب ایک ایک فرد تڑپتا ہے اور دل میں اس کے رہتا ہے، اگر اس کو نہیں خوش کریں گے تو پانی برسے گا نہیں، تب انسان جب جاتا ہے تو اللہ پانی برساتے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، جو پانی برساتا ہے وہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ ہی ہے جو پانی کو برساتے ہیں جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، امید چھوڑ دیتا ہے، ایک دم نا امید ہو گیا کہ اب بارش نہیں ہوگی، اللہ کہتے ہیں میں برساتا ہوں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کہتے ہیں اس رحمت بارہ کو میں پھیلا دیتا ہوں، اور میں ہی ہوں سب کا کارساز، اور میں ہی ہوں قابل تعریف۔ تو یقیناً پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی یہ نعمت جب مل جائے تو اس کا شکر ادا کیجئے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیجئے، ضرورت سے زیادہ ضائع مت کیجئے۔ اور جو لوگ ضائع کرتے ہیں ان کو اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ اگر اسی پانی کو ہم کو کہیں سے لانا ہوتا تب کتنا پانی ہم خرچ کرتے۔ گھروں کو دھلنے میں کوئی قباحت نہیں، صفائی ستھرائی، اللہ کے رسول کہتے ہیں الطہور شطر الایمان، ایمان کا جز ہے، ایمان کا نصف حصہ ہے طہارت، نظافت، صفائی ستھرائی۔ تو آپ گاڑی دھوئیے، مکان دھوئیے، سب دھوئیے، لیکن جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا ہی دھوئیے۔ وضو ضرورت ہے، جب وضو نہیں ہے نماز کے لیے جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ فرائض، لیکن کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے، اس کی پابندی آپ کیجئے۔ آپ ناپاک ہیں، غسل کرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو تو قاعدے سے غسل کرنا، جو غسل کے فرائض ہیں اس کو پورا کرنا، اسی حساب سے پانی لینا، یہ نہ ہو کہ بس خالی چھوا کے چلے آؤ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہر وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ضرورت ایسی ہے کہ اس سے کبھی چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے مولا کو خوش رکھنا چاہیے، تاکہ مولا پانی جیسی نعمت کو ہمیشہ ہم کو دیتے رہیں۔ یہی پانی زیادہ ہو جائے تو طوفان نوح بن جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ اور اس علاقے میں جب آپ چلے جائیے، آج کل بمبئی کے علاقے میں سب لوگ گھروں میں آ گئے، کیوں؟ سب ڈوب رہا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی۔ ایسے تو کہیں گے ہم سارا انتظام کر دیں، 2 دن اللہ میاں برس دیتے ہیں تو ان کی پول کھل جاتی ہے کہ کتنا انتظام آپ نے کیا۔ سڑکیں ڈوب رہی ہیں، نالے بہ رہے ہیں۔ اعظم گڑھ میں میں رہتا ہوں، اگر بارش ذرا سے زیادہ ہو جائے تو بعض علاقوں کے لوگ چھت پہ رہتے، پانی نیچے مکان میں چلا جاتا، لیکن چھت پر کتنے دن رہیں گے؟ بکری لے کے رہیں گے، بھینس لے کے رہیں گے، کہیں نہ کہیں پھر چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ پانی نعمت ہے، لیکن اگر ناشکری کریں گے تو یہی پانی زحمت بھی بن جاتا ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق